میری پہلی انٹریکشن تھی. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب مجھے وہ چیزیں بتائی گئیں تو میں نے ان تمام ایم این اے سے، اس کاؤنسل سے، اور اسپیکر نے خط لکھ رکھا تھا، میں نے بغیر کسی لفظوں کو ہیر پھیر کیے بغیر میں نے ان سے سمپل معافی مانگی کہ آپ مجھے آئے ہوئے 6 دن ہوئے، مجھے موقع دیں، لیکن یہ آپ جو بتا رہے ہیں یہ بہت غلط ہے سارا، اور آپ کے ساتھ غلط ہوا. اور وہاں سے سارا سلسلہ چلا. میں نے کوشش کی اسی نرسنگ کاؤنسل کو جو تھی اس کو چلانے کی کوشش کی اور ان کو ڈائریکشنز دیے. وہ نرسنگ کاؤنسل انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیسز کر رکھے تھے. وہ نرسنگ کاؤنسل تھی، اس کی کاؤنسل کے 80% ممبران نے اپنی پریزیڈنٹ کے اوپر، اپنے ڈائریکٹر فائننس کے اوپر، اور جو ڈیپٹی ڈائریکٹر رجسٹرار ان کے اوپر کیسز کر رکھے تھے، اور وہ زیادہ تھے تعداد میں. تو جب ہم ان سے میٹنگ کرتے تھے تو کاؤنسل کی میٹنگ میں وہ صرف 2 افراد آتے تھے، بقیہ کاؤنسل کو بلاتے نہیں تھے. اور وہ کاؤنسل کی میٹنگ کی پرمیشن کے بغیر پریزیڈنٹ جو ہے وہ فیصلے صادر کرتی تھی، اور وہ اپروولز دے رہے تھے اس کی. تو وہ چلے گئے کورٹ میں، انہوں نے کورٹ سے پرانے والے ان کو ڈسکوالیفائی کروا لیا خود سپریم کورٹ سے، اور اپنے دوسرے پرانے والے پریزیڈنٹ کو کوالیفائی کروا لیا. پھر بھی اس کاؤنسل کی اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے ان کو چارج نہیں لینے دیا، اور وہ ایک تماشا بنا ہوا تھا. تو میں بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ میں نے آنے کے بعد ان کو صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کی غیر قانونی چیزیں اتنی زیادہ جڑیں پکڑ چکی تھیں کہ وہ اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. جو پریزیڈنٹ تھی سابقہ، ان کی ڈگری جعلی تھی، ان کا الیکشن جعلی ہوا تھا، اور ان کی کوئی ان کی ایکریڈیشن نہیں ہوئی تھی ان کی ڈگری کی. وہ اب امیجن کریں کہ ایک جو پورے پاکستان کو نرسنگ کی کالجز کی پرمیشن دے رہا ہے، جو وہ پریزیڈنٹ ہی جعلی ڈگری پہ بیٹھا ہوا ہے. جسٹ امیجن. پھر جو ہے نیچے اس کے نیچے جو فائننس کے ڈائریکٹر تھے یا ایم آئی ایس کے ڈائریکٹر تھے، ان کی کہانی تو بہت لمبی لسٹ ہے. یہ سارا نیکسس تھا. پھر جو ڈیپٹی رجسٹرار تھیں، یہ پورا ایک نیکسس تھا 3 لوگوں کا، جو مل کر یہ پورا ایک مافیا کی شکل اختیار کر گیا تھا. میرے پاس متعدد کمپلینیں آتی تھیں کہ بھائی 3 سال پہلے انسپیکشن ہو گئے ہیں، ہمیں پرمیشن نہیں دے رہے. کیوں؟ پیسے مانگتے ہیں بھائی. آپ ہم سے کروڑوں روپے کے ساتھ بتاتے تھے پیسے مانگ رہے ہیں. تو ہم نے پھر اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، اس شعبے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، ہم نے کہا کہ نہیں، اس پاکستان کے اس اتنے اہم شعبے کو اس طرح سے چلایا نہیں جا سکتا. ہم نے ایک آرڈیننس موو کیا، اور ہم نے جب اس کے قانون کو دیکھا، اس کا جو پچھلا قانون تھا وہ قانون ہی ایسا تھا کہ آپ ان کا کچھ نہیں، اس مافیا کا کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو ان کو اس چیزوں کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے آپ کو اس قانون میں تبدیلی ضروری تھی. تو ہم نے قانون بنایا، اور قانون چونکہ ہمیں اس کو ایٹ ونس امپلیمنٹ فوراً کرنا تھا، تو ہم آرڈیننس پہ گئے کہ آرڈیننس جلدی ہو جاتا ہے، پھر قانون بننے میں، ایکٹ بننے میں ٹائم لگتا ہے، اسمبلیوں میں جاتا ہے. تو ہم نے آرڈیننس بنایا، ہمارے پاس سے پرائم منسٹر نے اس کو انڈوز کیا، اور پریزیڈنٹ نے اس آرڈیننس کو اپروو کیا کافی ڈیلیبریشن کے بعد، اور وہ آرڈیننس جو ہے وہ لاگو ہو گیا. وہ آرڈیننس آ گیا. اس آرڈیننس کے بعد جب سے پھر یہ آرڈیننس آیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جن لوگوں کو حرام منہ کو لگا ہوا ہو، وہ اتنی آسانی سے کروڑوں روپے کا سیٹ اپ، اربوں روپے کا سیٹ اپ جو ہے وہ نہیں چھوڑتے. تو ڈیفینیٹلی وہ اور ان کے کارندے وہ سب ایکٹیو ہو گئے اس آرڈیننس کے خلاف. بڑی بڑی اس کے اندر چیزیں نکالی. ہم نے اس آرڈیننس میں چند چیزیں رکھی. نمبر 1 کہ پریزیڈنٹ جو ہم نے رکھا وہ اسپیشل سیکرٹری لیول کے آدمی کو پریزیڈنٹ رکھا، کہ پریزیڈنٹ جو ہوگا وہ ایک گریڈ 22 لیول کا افسر ہوگا کوئی. کیونکہ دیکھیے، آپ اگر ماضی اٹھا کر دیکھیں تو جتنے بھی پریزیڈنٹس آئے وہ آتے ہیں، اور میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جنہوں نے غلط کام کرتے ہیں اور وہ ہاتھ جھاڑ کر چل پڑتے ہیں، ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہوتا.
آپ اس کے پیچھے لکیریں پیٹتے رہیں. آئیڈیا یہ تھا کہ جب ایک سرکاری لیول کا آفیسر ہوگا, اس کو اپنی پروموشنز لینی ہے, پوسٹنگ لینی ہے, کل کو ریٹائر ہونے کے بعد اپنے گورنمنٹ سے مراتیں لینی ہیں. تو اگر وہ کوئی غلط کام کرے گا تو گورنمنٹ, سرکار, ریاست اس کو سزا دے سکتی ہے, اس کی مراتوں کو روک سکتی ہے, اس کو اکاؤنٹیبل کر سکتی ہے. اس کو ہمیشہ کنیکٹڈ رہنا ہے گورنمنٹ سے, تو وہ اکاؤنٹیبل ہو سکتا ہے. تو جسٹ ٹو, اور اس لیول کے آدمی کو غلط کام کرنے کے لیے پھر کوئی بہت ہی کوئی بڑی اسکیم بنانی پڑے گی. ایک آپ کسی بھی کو اٹھا کر لا کر آپ بغیر بیک گراؤنڈ کے جعلی ڈگریوں کے ساتھ آپ کسی کو پریزیڈنٹ بنائیں, اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے غدر مچانی ہے, اس نے غدر مچانی ہے. اور یہ ہوا تو ہم نے یہ ہماری تھاٹس تھیں کہ ہم نے اس کو اس لیے اس لیول کے آدمی کو رکھا. تو اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ جو ہے وہ اس کو اس آرڈیننس میں, جو کہ بعد میں قانون اب بن رہا ہے, اس میں وہ اس لیول کے وہ ہیں. اور 19 لوگوں کی ہم نے یہ کاؤنسل رکھی. اس میں صوبوں کی فارمیشن اسی طرح سے رکھی کہ صوبے جو ہے وہ ڈی جی اینز جو ہیں وہ نرسنگ جو ہے صوبے اے جے کے جی بی اور جو ہے وہ یہ آئی سی ٹی وہ اپنی نومینیشن کرے گی, وہ اپنے لوگ بھیجیں گے وہاں سے. وہ اسی طرح سے نومینیشن آئی. اور آرڈیننس میں ہم نے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کے الیکشن کو ہم نے الیکٹڈ رکھا کہ وہ کاؤنسل الیکٹ کرے گی, کاؤنسل الیکٹ کرے گی. یہ جو آج جو پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, کاؤنسل, یہ الیکٹڈ ہیں, یہ الیکٹڈ ہے. لیکن ہم نے, میں آپ کو ابھی آگے چل کے بتاؤں گا کہ ہم نے ایکٹ میں اس الیکشن کو ہم نے اپوائنٹمنٹ میں کنورٹ کیا ہے, پریزیڈنٹ کے الیکشن کو. لیکن یہ ہوگا 3 سالوں کے بعد, کیونکہ یہ کاؤنسل تو 3 سالوں کے لیے آ گئی نا. اب جب یہ کام سارا سلسلہ شروع ہوا, اس کے بعد ہم نے اس کاؤنسل اس آرڈیننس کو ہم نے اپروو کرایا نیشنل اسمبلی سے. پہلے تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں گئی, وہاں سے اپروول ہوئی, پھر نیشنل اسمبلی میں اپروول ہوئی, پھر سینٹ میں اپروول ہوئی. اور سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے تمام ممبران نے کہا کہ ہم یہیں اپروول دیتے ہیں. تو یہ آرڈیننس ایکٹ بننے کے لیے اپروو ہو کر وزیر اعظم کے پاس پہنچا. وزیر اعظم سے پھر یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں چلا گیا, اور یہ انشاءاللہ تعالی ایکٹ جو بن جائے گا. نا اس دوران کئی مس لیڈنگ قسم کی, کئی گمراہ قسم کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا اس دوران, کیونکہ اور یہ وہی مافیا ہے جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اور وہ گمراہ کن پروپیگنڈا کیا شروع ہو گیا؟ وہ یہ شروع ہو گیا کہ بھائی چونکہ آرڈیننس جو ہے وہ اس پہ سائن ابھی نہیں ہوئے ہیں, تو وہ آرڈیننس لیپس ہو گیا ہے, اور اب یہ آرڈیننس لیپس ہو جانے کے بعد دوبارہ پرانی والی کاؤنسل واپس آ جائے گی. وہ جو مافیا ہے وہ دوبارہ واپس آ جائے گا جو اس سے پہلے تھا, کیونکہ آرڈیننس کی ڈیٹ جو ہے وہ ان کے مطابق گزر گئی ہے, لیپس ہو گئی. نمبر 1, ایک تو آرڈیننس لیپس نہیں ہوا, نیشنل اسمبلی, سینٹ, پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے پاس ہے, لیپس نہیں ہوا. اس کی پریزیڈنٹ کے پاس جانے کے بعد وہ لیپس نہیں ہے, انلیس کہ پریزیڈنٹ اس کے اوپر کوئی احکامات جاری کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایکٹ بنے گا. نمبر 1, خدا نہ خواستہ, اب یہ بات امپورٹنٹ ہے, خدا نہ خواستہ ان کے مطابق اگر یہ لیپس بھی ہو جائے, خدا نہ خواستہ یہ آرڈیننس, تو اس آرڈیننس کے اندر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں کیے جانے والے سارے فیصلے پروٹیکٹڈ ہیں فار آل ٹائمز ٹو کم. تو ان کے لیے بیڈ نیوز یہ ہے کہ اگر وہ آرڈیننس لیپس بھی ہو گیا تو ان کی کاؤنسل تو بحال نہیں ہو رہی, کاؤنسل تو یہی چلے گی, کیونکہ اس آرڈیننس کے دوران ہونے والے سارے فیصلے اس آرڈیننس میں اس میں پروٹیکٹڈ ہیں. یہ کبھی ڈسپیوٹ ہوا ہوگا ماضی میں بھی, تو لوگ اس ڈسپیوٹ کو لے کر سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ نے بھی حکم فرمایا کہ جو آرڈیننس کے دوران ہونے والے فیصلے ہیں وہ فیصلے جو ہے وہ اگر آرڈیننس خدا نہ خواستہ لیپس بھی ہو جائے تو وہ پروٹیکٹڈ ہیں. پھر کسی اور کو خیال آیا ہوگا کبھی ڈسپیوٹ میں, وہ ہائی کورٹ اسلام آباد گیا, ہائی کورٹ اسلام آباد میں بھی یہی فیصلہ دیا کہ پروٹیکٹڈ ہیں. پھر کسی کو خیال آیا ہوگا سندھ میں لے کر یہ فیصلہ گیا, وہاں سے بھی سندھ ہائی کورٹ کا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آیا, ورڈک آیا کہ یہ جو ہے وہ یہ پروٹیکٹڈ ہیں, یہ قانون میں پروٹیکٹڈ ہیں. میرے پاس اس کی جو میں بات کر رہا ہوں اس کی ڈاکیومنٹس
ڈاکومنٹ اس میں ایویڈنسز موجود ہے. یہ میں سپریم کورٹ, لا ڈپارٹمنٹ, ہائی کورٹ اسلام آباد اور سندھ ہائی کورٹ کا. یہ تو بری خبر ان کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ لیپس بھی ہو جاتا ہے آرڈیننس تو وہ تو نہیں آ رہے, ڈاکو چور مافیا تو نہیں آ رہا واپس, کیونکہ کامن سینس کی بات ہے کہ ایک آرڈیننس کے دوران اگر آپ کوئی بلڈنگ بنائیں, فرض کریں ایک آپ نے کوئی بلڈنگ بنا دی, کوئی ایک عمارت بنا دی اور آرڈیننس لیپس ہو گیا, تو کیا آپ وہ عمارت گرا دیں گے؟ بھائی وہ عمارت جس وقت وہ بنا رہے تھے وہ لیگل تھی اور وہ پروٹیکٹڈ ہے. تو ہر کام جو کہ اس آرڈیننس کی موجودگی میں ہوا ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے. نا یہ تو ہو گئی, میں نے آپ کو جو اس کا ایک انٹرو دے دیا نا. اب دوسری بات یہ ہے, یہ آپ کو میں سے یہ بتاتا چلوں کہ جب سے میں آیا ہوں تو تقریباً یہ کوئی مارچ کا مہینہ ہے, پچھلے سال مارچ 2025 میں آخری آفیشل کاؤنسل کی کسی کالج کو اپروول ہوئی تھی. 1 سال سے زائد کا یہ عرصہ ہو گیا ہم اس قانون سازی میں لگے ہوئے تھے, ریفارم میں لگے ہوئے تھے. کوئی کالج اس 1 سال میں نئی کالج کو لیز نہیں دی گئی. تو کیا ہوا کہ یہ سارے کیسز جو کہ مہینوں میں درجنوں میں کیسز آتے ہیں, یہ 1 سال سے زائد, چونکہ ہم ریفارم کرتے ہیں, ہم اس غلط کام کو کنٹینیو کیسے کر سکتے تھے, چونکہ ہم ریفارم کر رہے تھے. تو یہ ساری جمع ہوتے جب یہ نئی کونسل بنی ہے تو ان کے آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ پورے پاکستان سے میرے پاس کتنا زیادہ پریشر تھا کہ بھائی ہم نے فیس جمع کرائی ہوئی ہے, انسپیکشن کرا لیے ہیں, ہمیں 2 سال ہو گئے ہیں اور ہم نے وہاں پر ہم نے فیکلٹی رکھ لی ہے, ٹیچر رکھ لیے ہیں, اور ہم جو ہے وہ 15 سے 20 لاکھ روپے ہر مہینے جو ہے وہ دے رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں اور تنخواہوں میں دے رہے ہیں, ہمیں پرمیشن نہیں ملی. اب میں ان کو کہتا تھا بھائی اس کو ہم صحیح کر رہے ہیں, سرجری کر رہے ہیں, آپ کو یہ تکلیف اٹھانی پڑی. اب جب یہ کونسل بن گئی, جب اس کا پہلا اجلاس ہو گیا, الیکٹ ہو گئی, تو ان کو کام کرنا تھا. تو اس کونسل نے طے کیا اپنے اجلاس میں کہ جو وہ کیسز جن کی انسپیکشن ہوئی ہوئی ہیں اور وہ لفافوں میں سیلڈ ہیں, انسپیکشن رپورٹ. اب یہ بھی بتاتا چلوں کہ انسپیکشن 2 سالوں کی انسپیکشن ہوئی وہ لفافوں میں سیلڈ پڑی ہوئی 2 سالوں سے. کیوں بھائی؟ کیونکہ سیل لفافے کو کھول نہیں رہے, پیسے مانگ رہے ہیں. سیل لفافوں کو کھول نہیں رہے, بارگننگ چل رہی ہے, پیسوں کی کیش بارگننگ چل رہی ہے, اور لاکھوں روپے کی کیش بارگننگ. اب وہ 2 سالوں سے انسپیکشن ہوئے لفافے پڑے ہوئے. تو جب ہم نے اس کونسل کو ٹیک اوور کیا ہے تو ہمیں 63 سیلڈ اینولپس ملے ہیں, 63 سیلڈ اینولپ ملے, 63. تو اس کاؤنسل نے اپنی دوسری میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ کیسز جو کہ انسپیکٹ ہو گئے ہیں اور اس کے لفافے پڑے ہوئے ہیں, ان کو پرائرٹی پہ ان کیسز کا فیصلہ کرنا چاہیے. جب انہوں نے ان 63 لفافوں کو جب انہوں نے کھولا ہے تو اس کے بعد انہوں نے اسی کاؤنسل کی 2 کمیٹیز, ایک تو ایکریڈیشن کمیٹی بنائی جس میں کاؤنسل کا کوئی ممبر ہے, کاؤنسل نے بنائی لیکن باہر کے لوگ رکھے کہ وہ اس کو ایکریڈیٹ کریں کہ دیکھیں کہ اس میں سے کون اس پیپرز کے مطابق جو کہ انسپیکٹ ہوئے ہیں, اس 63 لفافوں کو کھول کر اس میں سے دیکھیں کون ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے, اس میں کیا ہے. تو اس ایکریڈیشن کمیٹی نے ایک اور کمیٹی بن گئی, سب کمیٹی, پھر وہ کاؤنسل کی تھی جس کو وائس پریزیڈنٹ کاؤنسل ہیڈ کرتے ہیں. انہوں نے اس 63 میں سے 55 کیسز اپروو کیے, 7 کیسز انہوں نے ریجیکٹ کیے, کیونکہ جو انسپیکشن میں آپ کو نمبرز حاصل کرنے ہیں وہ 70% ابو, تو 70% اینڈ بلو جو تھے وہ ریجیکٹ ہو گئے, اور 70% اینڈ ابو جو تھے وہ ایک دوسری سب کمیٹی کو چلی گئی اپروول کے لیے, جو کہ انسپیکٹ ہوئے لفافوں میں بن ہوئے 2 سال 2.5 سال 3 سال سے وہ کیسز پڑے ہوئے تھے. تو ایسے کیسز بنتے ہیں ٹوٹل 55 کیسز, ٹھیک ہے, 55 کیسز بنتے ہیں, اور یہ 55 کیسز کی
یہ ہمارے پاس لسٹ ہے جو ہم آپ کو دیں گے آج. یہ پہلی دفعہ اس کاؤنسل کی تاریخ میں ایسا ہوگا کہ ہم یہ تمام چیزوں کو پبلک کر رہے ہیں. ہمیں کوئی چھپا کر کام نہیں کرنا. ان کے نام ہیں, ان کے ایڈریسز ہیں, ان کے فون نمبر ہیں. پورے پاکستان کو اجازت ہے کہ جائے اور اس کو جا کر اس اپروول کے خلاف کوئی بات لے کر آئے. ٹھیک ہے, اس میں سرکاری اپروولز ہیں, سرکاری کالجز ہیں. اس کے اندر جو گورنمنٹ کے کالج, پروونشل گورنمنٹس کے ہیں, فیڈرل گورنمنٹس کے ہیں, اور اس میں پرائیویٹ, یہ ٹوٹل 55 ہیں. یہ میں آج پبلک کرنے جا رہا ہوں. یہ ٹوٹل کیس اس کاؤنسل نے جو بنی ہے, اس نے ٹوٹل 55 کیسز کیے. یہ آپ کو آپ کے ذریعے ہم قوم کو بتائیں گے, اس کو دیں گے. اس کے علاوہ ہم نے 4 کیسز اور کیے. وہ کون سے کیسز ہیں؟ ایک اور کیٹیگری ہے. یہ تو ہے نا جس کی انسپیکشن ہو گئی اور یہ لفافے تھے. اس کے علاوہ ہم نے 4 کیسز اور کیے ہیں جس کی آپ کے سامنے لسٹ ہے, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. جس میں KMU کے 2 کالجز ہیں, ایک ثوابی اور ایک اسلام آباد, اور ایک کوہاٹ یونیورسٹی کا ایک کالج ہے, اور ایک نواب شاہ کا کالج ہے. یہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ یہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ جنہوں نے کاؤنسل سے پرمیشن کے بغیر اپنے بچوں کو 4 سالوں تک تعلیم دے دی, سینکڑوں بچوں کو, اور ایک ان کے پاس صرف جواز یہ تھا کہ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.